اگر آپ طلبگار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انشورنس مل جائے یا فائنینسنگ ہو جائے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور اسلام آپ کے لیے کیا پیش کرتا ہے؟ مولانا صاحب، یہ ایک سوال لائف انشورنس کے حوالے سے ہمیشہ اٹھتا ہے، اس کی پالیسی لینا جائز ہے، حلال ہے، یا پھر اس پہ بھی اقسام ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی جائز ہے؟ دیکھیے، کسی بھی اکانومی کے اندر جو ہے نا، ایک بینکنگ سسٹم ہوتا ہے، ایسٹ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، اور ایک پروٹیکشن کا سسٹم ہوتا ہے جسے ہم انشورنس کہتے ہیں۔ تو جب آپ جیسے کہتے ہیں نا آج کی زبان میں کہ ایکو سسٹم پورا چینج کرتے ہیں، تو آپ کے پاس پورا فائنینشیل سسٹم چینج ہوتا ہے۔ اسلامی مالیاتی نظام کا جو طریقہ کار ہے، اس کے اندر یہ تینوں چیزیں تبدیل ہوئی ہیں۔ ایسٹ مینجمنٹ کا اسٹرکچر بھی تبدیل ہوئے ہیں، چنانچہ اسلامک ایسٹ مینجمنٹ کمپنیاں آ گئی ہیں، وہ بناتی ہیں، ایسٹ مینیج کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے تکافل کے نام سے، جو کہ ایک تو ہمارے یہاں ایک زمانے میں پاکستان میں تب خیر نہیں ہے، ایک زمانے میں میوچول انشورنس اور ہمارے پاس جو کوپریٹو انشورنس کے ماڈل تھے، ان کے جواز کا فتویٰ علماء نے دیا تھا، لیکن پاکستان میں وہ ختم ہی ہو گئی ہیں، ہے ہی نہیں۔ دنیا کے ایک دو ممالک میں رہ گئی ہیں، میوچول اور کوپریٹو انشورنس کہلاتی ہیں۔ اس کے ماڈل کو ریفائن کر کے اور اس کے اندر سود اور دیگر جو امپرمیسیبل انویسٹمنٹس ہیں، اس سے بچتے ہوئے یہ ماڈل متعارف ہے جو کہ تکافل کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے آپ ایسٹس کی انشورنس یا اپنی بیماری کی کرا سکتے ہیں۔ لائف انشورنس کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لائف انشورنس کا یہ تصور نہیں ہے، یہ لائف تکافل کا، انسان اپنی جان کے حوالے سے کوئی تحفظ لے رہا ہے۔ جان تو اللہ کے قبضے میں ہے، وہ چاہے کہ انسان کل مرے یا 10 سال بعد مرے۔ اس کا تصور صرف اتنا ہے کہ ایک آدمی اپنے لیے کچھ انویسٹمنٹس اور وقف کے ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے تحفظ کے لیے کوئی ایک پیسے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میں آج کل ایک تصور ہے فورس انویسٹمنٹ کا، کہ جیسے پراویڈنٹ فنڈ آپ کا جمع ہوتا ہے، ایک گریجویٹی جمع ہوتی ہے، وہ اصل میں آپ ہی کے پیسے کٹ کے جمع ہوتی ہے، لیکن اگر ہم انسان کے ہاتھ میں پیسے رکھتے رہیں تو شاید زندگی کے آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ فورس انویسٹمنٹ کا ایک کنسپٹ تصور یہ ہے کہ آپ اپنی کچھ اس طرح کی چیزیں لے کے رکھیں جو آپ کا اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو تدبیر کے رخ پر آپ کے پاس ایک سبب، ایک وسیلہ موجود ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے جواز کا فتویٰ دیا ہے پہلے سے، کہ بھئی اگر آپ تکافل کے طریقے سے کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی لائف کے لیے کرائیں یا میڈیکل کے لیے کرائیں یا کسی ایسٹ کے لیے کرائیں، تو وہ طریقہ کار شرعاً درست ہے۔ پاکستان کے اندر اس کے سارے ماڈل جس طرح سے اسٹیٹ بینک ڈیولپ کرتا ہے، اس طرح سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اس نے بھی ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ طریقہ کار معروف ہے، دنیا بھر میں ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ جیسے تکافل اس کو ریپلیس کیا ہے، اسی طریقے سے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے اسٹرکچر ہیں، انہوں نے ان کو ریپلیس کیا۔ تو پورا جیسے ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ پورا ایکو سسٹم اس کا تبدیل ہوا ہے اور اس کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس میں ایک نقطہ اور بھی عرض کر دیتا ہوں تھوڑی وضاحت کے لیے، کہ پروگرام کے سے عوام کو تاثر ایسا نہ جائے۔ دنیا میں پچھلے کچھ عرصے میں 3 بڑے کام کی کوششیں کی گئی ہیں، جو کہ اسلامائزیشن جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر معیشت اور اکانومی ہے جس کی اسلامائزیشن کی کوشش ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے دیکھا ہوگا حلال کے نام سے، کہ حلال فوڈ اور حلال جو چیزوں کے استعمال کی سرٹیفیکیشن کی ماڈل ہیں، یہ دنیا میں پہلے نہیں ہوتے تھے، آج ہیں۔ آج آپ حلال میڈیکیشن، حلال دوائیاں، حلال کاسمیٹک، حلال چیزوں کے حوالے سے بہت بڑا ایک سائنس پوری ڈیولپ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایجوکیشن اور میڈیا، اس کے اوپر بھی حلال طریقے سے کام کی کوشش کی گئی ہے کہ میڈیا کے کچھ ایسے ماڈل لائے جائیں۔ پاکستان میں تو چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن جیسے دنیا میں، یورپ میں اور امریکہ میں بچوں کے گیم کے لیے، بچوں کے جو چھوٹے موٹے گیم ہوتے ہیں، بڑا مشہور گیم ہے ٹام رائڈر۔ جی۔ مسلمانوں نے وہاں پہ کچھ گروپس نے کہا کہ ٹام رائڈر کے اندر جو کیریکٹرائزیشن کی جاتی ہے تو اس کے اندر زیادہ تر تو لباس اور یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ثقافت سے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کے اسلامک آلٹرنیٹیو بنانے کی کوشش کی کہ جس کے اندر کچھ، تو ان چیزوں میں پچھلے 25 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ان سارے نظاموں میں کوشش شروع ہو گئی۔ کوشش شروع ہو گئی۔ یہ آنے والے وقتوں میں یہ 25 سال میں کامیاب ہوتی ہے، 40 سال میں ہوتی ہے، 50 سال میں، تو اللہ کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک نسل نے اس کی کوشش کر کے اگلی نسل کو دی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی نسل اس کی کوشش کرے گی، آگے جا کر ہوگی۔ یعنی میں اگر اس طرح کہوں کہ دین کو ابھی ہم نے پروسیس شروع کیا بنانے کا، یہ 1400 سال پہلے سے کامل نہیں آ چکا؟ یہ نہیں کہیں، یہ کہنا چاہیے کہ جب سے مسلمان مغلوب ہوئے نا، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، تو ہمارے جو اجتماعی فیصلے ہیں، ہماری جو پالیسیاں ہیں، وہ اب کسی اور طریقے سے بنتی ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں نا، مسلمان بر صغیر ہند پاک کے مسلمان، انڈیا کے اندر، ہندوستان کی جو کے اندر کا جو پورا تھا ہمارا، وہ برطانیہ کے ہم نظامی جو کالونی نظام تھا اس کے اندر رہے ہیں، کہیں پر ولندیزی رہے، فرانسیسی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان نظاموں کے تحت رہ کر نا آپ کی کائے پلٹ گئی۔ اب آپ اگر اپنے سسٹم کو بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی، لیکن ہمارے یہاں آج بھی بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن کی تشریح کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹوٹل سولوشن کی طرف، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہو، اکنامک ہو، جانا پڑے گا، بالکل صحیح، اس کے اندر آپ کو جانا پڑے گا اور اس کے اوپر اجتماعی محنت